بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استغفار کی بے پناہ فضیلتیں ہیں، بے پناہ برکات ہیں، استغفار کے بے پناہ فضائل ہیں، بے پناہ اجر و ثواب ہے اور بے پناہ نجات کا راستہ ہے۔ استغفار ہر تنگی اور مشکل سے نجات کا راستہ ہے، ہر غم اور فکر سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ استغفار سے جہاں سے گمان بھی نہ ہو وہاں سے رزق حاصل ہوتا ہے۔ استغفار کرنے والوں کے لیے 700 گنا گناہ کی معافی ہوتی ہے۔ غافلین کی صف سے بندہ نکال دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ کے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ استغفار برانے رحمت اور مال و اسباب کی ترقی کا سبب ہے۔ استغفار جسمانی قوت میں اضافے کا سبب ہے۔ استغفار وہ نعمت ہے جس سے خوشگوار زندگی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو اللہ کریم اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائیں گے اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک ڈاکٹر صاحب تھے جن کا نام ڈاکٹر ایشان تھا۔ ایک بار ایک میٹنگ کے لیے جا رہے تھے، جہاز میں بیٹھے تو موسم خراب ہو گیا، سفر گزرا تھا تو جہاز کو لینڈنگ کرنا پڑی کیونکہ موسم اس قدر خراب تھا جس کی وجہ سے جہاز کو اتار دیا گیا۔ اب ڈاکٹر صاحب جہاز کے عملے کے پاس گئے کہ آپ نے جہاز تو روک دیا، مجھے تو لازمی میٹنگ میں پہنچنا تھا۔ عملے نے کہا آپ کو اتنی زیادہ جلدی ہے تو آپ بائی روڈ چلے جائیں، آپ بائی روڈ وقت مقررہ پر اپنی مقررہ جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے بالآخر ایک ٹیکسی پکڑی اور چل پڑے۔ اب تھوڑا سا سفر مزید طے کیا تھا کہ موسم اور زیادہ خراب ہو گیا اور بائی روڈ بھی چلنا مشکل ہو گیا۔ پھر انہیں مجبوری کی وجہ سے ایک آبادی تھی وہاں پہ رکنا پڑا۔ جب وہاں رکے تو ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس گھر کے اندر سے ایک بوڑھی عورت باہر آئی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ ہم نے تھوڑی دیر رکنا ہے، موسم خراب ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا ہم ٹھہر سکتے ہیں؟ تو انہیں اجازت مل گئی، اندر جا کر بیٹھ گئے۔ بوڑھی عورت ان کو بٹھا کر بیڈ کے پاس جاتی ہے، وہاں ایک بچہ لیٹا تھا۔ بوڑھی عورت بچے کو سہلاتی ہے، پھر دوبارہ آ کے ان کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بوڑھی عورت سے دریافت کیا کہ بچے کو کیا مسئلہ ہے؟ تو بوڑھی عورت نے کہا بچے کو ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں۔ بوڑھی عورت نے کہا اس کا علاج اس لیے ممکن نہیں ہے کہ پوری دنیا میں فقط ایک ڈاکٹر ہے، ہمیں بتایا گیا ہے اور اس ڈاکٹر کا علاج بہت مہنگا علاج ہے اور ہمیں اس کا اتا پتہ بھی کوئی نہیں اور نہ ہی ہمارے اتنے وسائل ہیں کہ ہم ان ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بوڑھی عورت سے پوچھا آپ اس ڈاکٹر کا نام بتائیں۔ تو بوڑھی عورت نے بتایا ان کا نام ڈاکٹر ایشان ہے۔ جو ہی ڈاکٹر صاحب نے اپنا نام سنا تو ان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے۔ بوڑھی عورت پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا ہوا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ میں ہی ڈاکٹر ایشان ہوں۔ پھر اٹھے اور جا کے بچے کو دیکھنے لگے اور دوائی تجویز کی اور پھر بوڑھی عورت کی طرف متوجہ ہوئے، کہتے ہیں آپ کا بچہ بہت جلد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر مجھے یہ بتائیں آپ کرتی کیا ہیں؟ مطلب آپ عمل کیا کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ عجیب معجزہ ہو گیا؟ ہم نے ایک بڑے اہم سفر پر جانا تھا، ایک ڈاکٹرز کی میٹنگ تھی، میں شدید پریشان تھا مگر قدرت مجھے گھیر گھار کر آپ کے گھر لے آئی۔ پہلے جہاز رکا، پھر ٹیکسی رکی۔ تو بوڑھی عورت نے کہا میرا اور تو کوئی عمل نہیں، میں ہمہ وقت استغفار پڑھتی رہتی ہوں۔ مجھے کسی نے بتایا تھا ہر دکھ کا علاج استغفار میں ہے، اس لیے میں استغفار کرتی رہتی ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ استغفار میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کریم استغفار کی بدولت اپنی شان قدرت سے ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کریم ہمیں بھی سچے دل سے استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے ہر کام کے اسباب اپنی عطا سے حل فرمائے اور ہمیں اپنی توبہ پہ استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔